مہاراجہ اشوک موریہ سلطنت کا تیسرا اہم حکمران اور موریہ سلطنت کے بانی چندر گپت موریہ کا پوتا تھا۔ چندر گپت موریہ ایک بہادر ہندوستانی جرنیل تھا جس نے اسکندر اعظم کے حملے کے بعد شمالی ہندوستان کا بیشتر حصہ فتح کر لیا تھا۔ اس طرح ہندوستانی تاریخ میں پہلی بڑی سلطنت کی بنیاد رکھی گئی۔ سبسکرائب کریں ہمارے چینل ونڈر پیپل کو اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آپ کو مل سکیں دلچسپ اور معلومات سے بھرپور ویڈیوز سب سے پہلے۔ مہاراجہ اشوک کا صحیح سن پیدائش تو کسی کو معلوم نہیں، غالباً یہ 300 قبل از مسیح میں پیدا ہوئے۔ ایک تحقیق کے مطابق 273 قبل از مسیح میں بادشاہ کے طور پر مہاراجہ اشوک تخت نشین ہوئے۔ پہل تو مہاراجہ اشوک اپنے دادا چندر گپت موریہ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے فوجی کارروائیاں کرتے رہے۔ آپ نے کئی کامیاب حملے کیے اور اپنی سلطنت کو بہت وسیع کر لیا۔ مہاراجہ اشوک نے اپنے دور حکومت کے 8ویں سال ہندوستان کے مشرقی ساحل پر آباد ریاست کالنگا پر کئی کامیاب حملے کیے اور ریاست کالنگا کو فتح کر لیا۔ مگر جب اسے یہ احساس ہوا کہ اس نے زبردست انسانی تباہی کی قیمت پر یہ فتح حاصل کی ہے تو اسے سخت صدمہ ہوا۔ اس جنگ میں 1 لاکھ سے زائد افراد ہلاک ہو گئے تھے اور لاکھوں کی تعداد میں زخمی ہوئے۔ مہاراجہ اشوک فتح کے باوجود بہت پریشان ہوئے۔ اشوک نے نہ صرف ہندوستان کو فوج کے ذریعے فتح نہ کرنے کا عہد کیا بلکہ اپنی جارحانہ جنگ و جدل کو ختم کر دینے کا فیصلہ کر لیا۔ مہاراجہ اشوک نے جنگ کا راستہ ترک کر دیا اور مذہب کی طرف مائل ہو گئے۔ مہاراجہ اشوک نے بدھ مت کی تعلیمات اور فلسفے کو اختیار کر لیا۔ بدھ مت کی تعلیمات کے مطابق صداقت، رحم دلی اور عدم جاہریت پر عمل کرنا شروع کر دیا۔ یہ ایک بہت بڑی تبدیلی تھی۔ کسی راجا کا اس طرح تبدیل ہونا بہت ہی حیرت کی بات تھی۔ مہاراجہ اشوک نے شکار کھیلنا بند کر دیا۔ آپ نے گوشت کھانا بھی بند کر دیا اور مکمل طور پر سبزی خور بن گئے۔ مہاراجہ پر مذہب اور بدھ مت کی تعلیمات کا اس قدر اثر ہوا کہ انہوں نے اپنی زندگی عوام کی فلاح و بہبود کے لیے وقف کر دی۔ مہاراجہ اشوک نے اپنی سلطنت کے لیے ایسی پالیسیاں بنائیں جو عوام دوست اور فلاح کے لیے تھیں۔ اس سے بھی زیادہ آپ نے سیاسی پالیسیاں بنائیں۔ مہاراجہ نے اپنی سلطنت میں عام لوگوں کے لیے مفت ہسپتال بنائے۔ آپ نے نہ صرف عام لوگوں کے لیے مفت ہسپتال بنائے بلکہ جانوروں کے لیے بھی پوری سلطنت میں جائے پناہ بنا دی گئی، جہاں جانوروں کو پناہ دی جاتی تھی اور کوئی کسی جانور کے اوپر ظلم نہیں کر سکتا تھا۔ مہاراجہ اشوک مکمل طور پر تبدیل ہو چکے تھے۔ روحانی فلسفہ نے انہیں تبدیل کر کے رکھ دیا تھا۔ آپ نے بہت سے سخت قوانین کو نرم کیا۔ کچھ قوانین جو کہ عوام کے خلاف تھے انہیں یکسر ختم کر دیا۔ پوری سلطنت میں سڑکیں بنوائیں، پودوں اور فصلوں کے لیے آبپاشی کا نظام بنایا۔ مہاراجہ نے اہم سرکاری افسران اور دھرم کے عہدیدار مقرر کیے جو لوگوں کو اخلاقی اور مذہبی تعلیمات دیتے تھے۔ دھرم کے عہدیدار لوگوں کو تقوی، پرہیزگاری اور رحم دلی کی تعلیمات دیتے تھے۔ مہاراجہ اشوک نے اپنے دور حکومت میں تمام مذاہب کو مکمل آزادی دے رکھی تھی۔ ہر مذہب کے پیروکار کو اپنے مذہب کی عبادت اور تبلیغ کرنے کا پورا حق تھا۔ مہاراجہ ذاتی طور پر کیونکہ بدھ مت کے پیروکار تھے اس لیے بدھ مت کی ترویج اور اشاعت میں خاصا اضافہ ہو گیا۔ بدھ مت کے تبلیغ کرنے والے دوسرے ممالک میں بھیجے گئے جہاں وہ مذہبی تبلیغ کرتے رہے۔ مہاراجہ اشوک نے اپنی پالیسیوں کو وسیع و عریض سلطنت میں چٹانوں اور ستونوں پر کندہ کروانے کا حکم دے دیا۔ ان میں سے بہت سی یادگاریں آج بھی باقی ہیں۔ ان ستونوں اور چٹانوں پر کندہ تحریروں کی بدولت ہمیں زمانہ قبل از مسیح کے حالات جاننے میں کافی مدد ملتی ہے۔ یہ تحریریں مہاراجہ اشوک کی زندگی کے بارے میں معلومات کا بنیادی ذریعہ ہے۔ مہاراجہ اشوک کی وفات کے 50 سال کے اندر ہی موریہ سلطنت ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئی۔ اندرونی اور بیرونی سازشوں
اور جانشینی کا کوئی ٹھوس طریقہ نہ ہونے کی وجہ سے سلطنت دوبارہ کبھی ایک نہ بن سکی۔ مہاراجہ اشوک کے زمانے میں بدھ مت مذہب اور ان کے پیروکاروں کی تعداد میں خاصا اضافہ ہو گیا۔ مہاراجہ کا دنیا اور خصوصاً بدھ مت پر بہت گہرا اثر رہا ہے۔ بے شک گوتم بدھ کے بعد مہاراجہ اشوک ہی وہ واحد شخصیت تھے جس نے بدھ مت کو اس وقت دنیا کا ایک عظیم مذہب بنانے میں اہم کردار ادا کیا۔ مہاراجہ اشوک کی بدولت بدھ مت، جو کہ ایک مقامی مذہب تھا اور صرف ہندوستان کے شمال مغرب میں مقبول تھا، جلد ہی پورے ہندوستان میں پھیل گیا۔ دوستو، آپ کے خیال میں مہاراجہ اشوک کے عظیم اور با اثر ہونے کی وجہ اس کی سلطنت تھی یا ان کی وہ پالیسیاں تھیں جن کی بدولت وہ عوام کو انصاف اور فلاح ملی؟ اپنی رائے ہمیں کمنٹس میں ضرور دیجیے گا۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی دلچسپ اور معلوماتی ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا، اور اگر آپ کسی خاص موضوع پر ویڈیو چاہتے ہیں تو ہمیں ضرور آگاہ کر دیں۔ ہماری اگلی ویڈیو آنے تک اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔